علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شکیر راجہ نور ون نیوز سے، اور میرے ساتھ نبیل شاہ صاحب موجود ہیں دبئی موبائل پلازا کے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ ہمارے بھائی عاصم شاہ صاحب. یہاں پہ آج ہم یہ بات ان سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ جو یو کے موبائل میں سانحہ ہوا ہے، بڑی دکھ بھری بات ہے کہ یہاں پہ ڈکیتیاں، چوریاں، ہر چیز ہو رہی ہیں اس PWD کے اندر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اللہ اللہ کر کے ابھی بزنس کھلے ہیں اور اتنا نقصانات ہو رہے ہیں. تو میں ذرا سوال کروں گا پریزیڈنٹ صاحب سے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر جی، یہ جو یو کے موبائل کا جو ہوا ہے جی. سانحہ، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اچھا سر، ایسا ہے نا کہ ہمارے اس علاقے میں دیکھیں، یہ تو پہلے ہے اسلام آباد جی کیپٹل ایریا ہے. جی تو ادھر تو ہمارے یہ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جی ان لوگوں نے اسپیشل اس کو یہ کرنا ہے، اسپیشلٹی پہ رکھنا ہے. جی کیونکہ اتنا ہم نے سنا کہ یہی دو لڑکے تھے جو جی ٹین ایجر یا تقریباً 20 سال کے بھی نہیں ہیں. جی یہ تقریباً کچھ 8-10 دن پہلے پاکستان ٹاؤن میں ایک دکان میں اس طرح ہی ہوا تھا، لیکن اس نے ہو سکتا ہے کچھ مزاحمت نہیں کی ہو، جی تو ادھر سے تو خالی پیسے یہ لوگ لے کے گئے ہیں. جی اور پولیس کا جتنا میں جانتا ہوں یہ کہنا ہے کہ یہ وہی لڑکے ہیں. جی تو یار یہ یعنی ان کے پاس اسلحہ، پسٹل اور بالکل چھوٹے بچے. جی تو میں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ. اور اتنا بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ ان کے جو یہ بھیک مانگتے ہیں، یہ ان کے انفارمر میں، جی یعنی یہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی کس دکاندار یا کون سی پارٹی کے پاس کیا مال ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. جی تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے انفارمر ہو سکتے ہیں، تو ہمارے اداروں کے انفارمر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ جی جس طرح میں نے خود باہر وقت گزارا ہے، ادھر تقریباً یعنی ہر چوتھا بندہ، پانچواں بندہ انفارمر ہوتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان یعنی نے بھی یہ کرنا چاہیے. شاہ صاحب، جب یہ یو کے موبائل میں سانحہ ہوا ہے، تقریباً دن کا ٹائم تھا، کھانا وہ کھا رہے تھے، اور یہ دو لڑکے جو 18 سے 20 سال ان کی ایج تھی، تو یہاں پہ فائر کی آواز آپ تک پہنچی؟ نہیں جی، وہ کیونکہ ایک یعنی پیک ٹائم اس کو بول سکتے ہیں، گاڑیوں کا آنا جانا، اور ویسے بھی یعنی رش ایریا ہے، بالکل وہ سنٹر ہے. تو اور یہ ہے کہ اس کی دکان بھی بیسمنٹ میں ہے میری طرح، اور ڈور بھی بند تھا. جی. تو اس لیے ہم نے کوئی فائر شائر کی آواز نہیں سنی ہے. یہاں پہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، رمضان میں بھی یہاں پہ فروٹ والی بندے کے اوپر بھی اٹیک ہوا، فائرنگ ہوئی، کیا یہ پولیس جو ہے، یہ سیکیورٹی یہاں کی PWD کی، پاکستان ٹاؤن کی، بر وقت ٹائم پہ نہیں پہنچتی؟ نہیں سر جی، اس میں تو میرے خیال میں پولیس ٹائم پہ پہنچی تھی. ٹھیک ہے. لیکن سر جب واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پولیس اگر ٹائم پہ پہنچے یا آدھے گھنٹے کے بعد پہنچے، اٹ ڈزنٹ میٹر. یعنی پولیس کو ان واقعات کی روک تھام، جس طرح بھی ہم تاجر ہیں، اگر میں ڈر کے کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، اپنے کسٹمر سے میں ڈر رہا ہوں کہ یار ایسا نہیں کہ یار دوسرے علم ہے وہ پستول نکالیں، اور ہمیں اپنی سیفٹی کے لیے یا پستول یا وغیرہ رکھنی پڑتی ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ یعنی ہماری پولیس یا جو بھی ہے ہمارے ادارے ہیں، یعنی غیر قانونی اسلحہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑا یعنی، اور اسپیشلی اسلام آباد میں اور اس طرح بیزی ایریا میں، چلو اگر دیہاتی علاقہ ہوتا پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں، یہ تو یعنی ہمارے یہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے کیمرے مرکز میں چیک کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں جی، یہ جو PWD کے ہوں گے یا پاکستان ٹاؤن کے جو کیمرے ہیں، وہ سارے ڈیڈ پڑے ہوئے تھے. تو یہ تو ذمہ داری یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے نا، کہ دیکھیں یہ ہمارا PWD ہے، اس میں انٹر ہونے کے لیے یا اس سے ایگزٹ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 راستے ہوں گے. تو اگر ایک یا دو کیمرے اس پہ نصب ہو جائیں، اور یہ سوسائٹیوں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ سوسائٹیوں والے کو یہ رگڑا دے دیں، کیونکہ ادھر اربوں روپے کما رہے ہیں یہ لوگ. صحیح ہے، ایک پلاٹ کی قیمت یار 80 لاکھ روپے ہے، تو ایک دو کیمرے یعنی 10-15 ہزار روپے کے ایک دو کیمرے نصب نہیں کر سکتے. تو آئی ڈونٹ نو. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انجمن تاجران کے جو چودھری ریاست صاحب ہیں، انہوں نے کافی سارا جو ہے نا ڈیڈ لائن ٹائم دیے ہیں تاجروں کے ساتھ ہو کے، کافی سارے انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا کمپلین بھی کی ہے. ان کے بارے میں بتائیں کہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ پھر کام تو دیکھیں وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بولا کہ اصل کام پولیس والوں کا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ حادثہ کوئی پیش آ جاتا ہے یہاں پہ، تو اس کے بعد پولیس بھی، سیکورٹی گارڈ بھی سارے، حالانکہ اس کے ساتھ بینک موجود ہے، سیکورٹی گارڈ یہاں پہ 3-4 موجود ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بعد میں پولیس آ گئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس تو بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ جو سیکورٹی کیمراز ہو گئے، یہ اور کوئی سیکورٹی نظام یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے پوری روڈ کے اوپر. چودھری یاسر صاحب نے ہمیں بولا کہ آپ
थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, जी। ना कोई मतलब रोड ब्लॉक ना की जी। जाए। हम तो रोड ब्लॉक इस तरह का काम करने का सोच रहे थे, जी। क्योंकि इस तरह कोई भी नहीं सुनता। जी। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह मसला हल नहीं होगा, हम थोड़ा सा पुलिस वालों को टाइम देते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो अगर वो हमारा ये मुजरिम नहीं पकड़ते, क्योंकि हम लोग कोई भी अब महफूज यहाँ पर नहीं है। नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि इस तरह तो कोई भी आके हमारा काम कारोबार हमारा इस तरह के, हमारे पास भी कैश होती है, हमारा जी। फूस का काम है, तो मतलब कि कोई भी आके आपको यहाँ पर नॉर्मल एक बंदा अपनी पॉकेट के अंदर गन लेकर वो फिर रहा है, बिल्कुल और वो किसी को भी नहीं पता, बिल्कुल ना कोई चेकिंग हो रही है कि वो एक मेन रोड, बिजी रोड के ऊपर असला कैसे लेकर फिर रहा है। बिल्कुल वो किसी भी शॉप के अंदर जाके गन दिखा के किसी से भी कोई चीज़ वो हमसे कैश ले सकता है, कोई किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये काम रुकना चाहिए, और ये पहले भी 3-4 दिन पहले भी ये वारदातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। और कैश मतलब लोगों से लेकर गए हैं, फ़ोन स्नैचिंग हो रही है, 1 to 5 यहाँ से छीना गया है 2-3 लड़कों से, ये भी वारदातें हुई हैं। तो ये कब तक चलेगा? मतलब कि हमें तो इसका एक रिज़ल्ट चाहिए ना। जी। तो मतलब वो जो आप कह रहे, वो उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, पुलिस वालों का मेन काम है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, जी। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस उनको भी, उन्होंने भी हमें बोला कि आप सब्र करें, कि इसका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह शोर शराबे से कुछ नहीं होगा, हम आपको इसका रिज़ल्ट देंगे। लेकिन चूँकि टाइम जो कि ऊपर हो चुका है, अभी हम फिर उनसे गुजारिश करेंगे कि चौधरी नासिर साहब से जी। कि आपने मतलब जो है ना इसका क्या लाएअमल निकाला है, उसके बाद जो मुशावरत के बाद जो फ़ैसला होगा उनके मुताबिक ही हम उन पे चलेंगे, जो चौधरी साहब फरमाएंगे। सर जी ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये शेख रशीद साहब बड़े दावे कर रहे हैं जी हम मॉडर्न पुलिस कर रहे हैं इस्लामाबाद की, और हम ये कर रहे हैं, लेकिन ताजर तो बिल्कुल महफूज नहीं है। तो ये क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, बताइए कि ये कैसे सिक्योरिटी होनी चाहिए? सर जी यकीन माने मैं इसी पे आने वाला था, जी। मैं इसी पे आने वाला था कि ये पैगाम शेख रशीद साहब और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पहुंचना चाहिए, जी। क्योंकि ये इस्लामाबाद है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ हमारे मुल्क की एक बड़ा अलमिया ये है कि इधर सज़ा जज़ा का सिस्टम नहीं है। जी। क्योंकि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुजरिम जो जुर्म करने जा रहा है, वो उसको पूरा ये पता है कि मैं अगर जुर्म करने में कामयाब हो गया फिर तो बल्ले बल्ले, और अगर कामयाब नहीं हुआ तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि ना तो उसको फांसी होती है ना उसको सज़ा होती है। कोई चला जाता है, उसका सरपरस्त होता है, वो उसको निकाल लेता है। जी। कैसे? वो ये लोग हमसे बेहतर जानते हैं। अगर इधर सज़ा व जज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 लड़के जो हैं, जी। अगर इनको पकड़ा जाए और इनको चौराहे पे लटकाया जाए, जी। सही है, और संसार या चलो शूट करो, तो इंशाल्लाह इससे 50% से ज़्यादा क्राइम जो है वो कम होंगे। लेकिन ये फिर ह्यूमन राइट्स और ये वो इतने बड़े ये बन जाते हैं हमारे मुल्क में कि, और सियासत उस पर स्टार्ट हो जाती है, एक छोटी सी यानी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, फिर हर बंदा बस सियासत में शुरू हो जाता है, सही है। सर यहाँ पे एक सवाल और भी है कि यहाँ एरिया में राउंड में PWD पुलिस फाउंडेशन पाकिस्तान टाउन में काफ़ी लोग बाहर से भी आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्लैट जो हैं वहाँ पे कोई उनका एग्रीमेंट नहीं देखा जा रहा, ना कोई सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। सही है। आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या मुतालबा करते हैं कि वो कैसे जो है ना ये काम करे, आपको तहफ़्फ़ुज़ दे? सर जी देखें, इधर ये फ्लैटों में पीछे ये बिल्डिंगों में यानी इतना सुनने में आए कि ज़्यादा बच्चों के साथ आईडी कार्ड्स भी नहीं जी। हैं, ज़्यादा लोगों के पास आईडी कार्ड्स भी नहीं हैं, जी। तो इट्स मीन कि वो सही पाकिस्तानी हैं या है भी नहीं, हाँ। वल्लाहु आलम। तो ये पुलिस का काम है, और यानी जितना मैं जानता हूँ कोई CID और कोई इस तरह ये होनी चाहिए ना कि जो इन चीज़ों पे नज़र रखे। अगर देहात में या इसमें नहीं, चलो बड़े शहरों में कर ले, स्पेशली इस्लामाबाद में, क्योंकि इससे हमारे पूरी दुनिया में यानी इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि ये हमारा कैपिटल एरिया है। और हम जो अपने देहात छोड़ के इधर यानी बारी बारी रेंट्स देते हैं, और घरों के इसके उसके, और बारी बारी यानी बिजली ये करते पे करते हैं सब चीज़, तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा यानी अमन की तरफ, अमन की तलाश में है, वरना ये ज़िंदगी है, ये घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने सिटीज़ में यानी देहातों में हैं। सर चौधरी रियासत साहब ने जो आज डेडलाइन दी थी वो कंप्लीट होगी, आज संडे है और कल मंडे है, तो वो अगर ना पकड़े गए तो क्या ताजर करेंगे? सर हम तो उनसे यही जो चौधरी साहब कहेंगे, जो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो हमारे सदर हैं, तो जो उनका फ़ैसला होगा वही हमारा फ़ैसला होगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली तौर पे हम अपना कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि उससे और भी मसले सानिया तो बहुत बड़ा है ना जी, गोली मार के बहुत चले बड़ा। गए और बस। जितना भी इस पे दुख या अफसोस का इज़हार किया जाए कम है, क्योंकि अभी जिस तरह वो हमारा भाई
جس طرح ہم روٹین میں آتے ہیں شاپس اوپن کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح آیا اس دن. اس کو کیا پتہ تھا کہ میرا آج آخری دن ہے. وہ یہی سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ یہاں پر مطلب ایک بزی روڈ ہے, یہاں پر ہم محفوظ ہیں. لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اب یہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں. کوئی بھی آ کر یہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آن دا روڈ شاپ ہے, آن دا روڈ. اور اس ٹائم اتنا رش تھا اس روڈ کے اوپر, ٹریفک بہت جام تھی. اس کے باوجود دو لڑکے کتنی آسانی سے آ کر ایک شاپ میں جاتے ہیں اور اس سے کیش لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں اس کا مرڈر کر دیتے ہیں. اس کو شوٹ کر کے اور 3 فائر کیے انہوں نے, اور بآسانی وہ اس روڈ سے, چونکہ ایک مین انٹرنس ہے اس روڈ کی. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بولا کہ 3 یا 4 ان کے خارجی رستے ہیں, اور وہ کیسے چلے گئے. اور انہوں نے کافی ٹائم بھی لگایا یہاں پر, مطلب کہ وہ 2 لڑکے اندر گئے, بائک ان کا باہر کھڑا ہوا ہے, اور وہ دونوں بآسانی سب چیزیں لے کر بائک تک پہنچ گئے. تو ان کو کچھ ٹائم لگا. تو اس دوران مطلب کہ یہاں پر کسی کو کچھ نہیں پتا, کسی بندے کو نہیں پتا. جس طرح مطلب ہماری ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہمیں سیکیورٹی مطلب کیمراز کی جو انٹرنس ہے وہاں سے جو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اسلحہ ایک مطلب کہ چیکنگ کی جاتی ہے وہاں پر. اس دن کیسے وہ چلا انٹر کیسے ہو گیا یہاں پر, گن کے ساتھ وہ کیسے انٹر ہو گیا, کہ مطلب اس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی. تو یہی ہمارا کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اتنی آسانی سے آ کر اسلحہ لے کر کچھ بھی کر سکتا ہے, تو جس سے ہم بہت خوف زدہ ہیں. جیسے صدر صاحب راولپنڈی میں ڈولفن ہے, جیسے بائک پہ پھرتے ہیں, کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تاجر بیٹھیں اور میٹنگ کریں اور یہ ان کو بولیں سیکورٹی اداروں کو, یہاں اسلام آباد میں بھی ایسا بائک کی سروس ہو جو جیسے ڈولفن راولپنڈی میں یہاں بھی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, بلکہ اگر ڈولفن سے ان لوگوں کو کوئی اچھا آپشن نظر آ رہا ہے وہ ہونی چاہیے. اور خفیہ پولیس ہونی چاہیے جو بالکل سول ڈریس میں گھومے اور لوگوں کو تنگ نہ کرے, اور وہ ہر چیز پہ نظر رکھے. فار ایگزامپل یہ روڈ ہے, اگر ادھر آپ 3 بندے یا 4 بندے بھی لگا لیں تو یہ پورے روڈ پہ فار ایگزامپل گھومیں. اس طرح میں باہر کی دنیا میں 21 سال باہر رہ کے آیا ہوں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب 3 دوست بھی بیٹھے ہوتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں یعنی CID یا انفارمر ان تینوں میں کون ہے. تو اس طرح پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. لیکن جب تک میں نے آپ سے بولا نا کہ جب تک تاجر محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستان سے ہم لوگ کیا توقع کر سکتے ہیں, یا ہمارے وزیر اعظم صاحب یا جو دوسرے ہمارے یہ شاہ محمود قریشی یا یہ شیخ رشید صاحب کیا توقع رکھتے ہیں یار. جب تاجر, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم یار ابھی جو بھی بندہ آتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں کہ یار وہ پہلے اس کا پورا چیک اپ یعنی جو ہم اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں کہ یار نیکسٹ جو لحظہ ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کہ یہ کسٹمر ہے یا لٹیرا ہے یا ڈکیت ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا یار. تو ہم کیسے بزنس کریں گے؟ صحیح ہے نا. تو اس کے لیے کچھ جامع پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ تھے دبئی موبائل کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ. ان کا بہت شکریہ, مجھے ٹائم دیا, کافی غم و غصے کا اظہار کیا, کافی کمپلین بھی کی اور کافی حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلایا جائے, ہمیں بٹھا کے ہمارے سے مشورہ کیا جائے, ہم بہتر سلوشن بتائیں گے, اور مل کے یہ اس مرکز کو سیو کرنا ہے اور تاجروں کو سیو کرنا ہے, تاجروں کی جان و مال کو سیو کرنا ہے. شکیر راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.